اهدنا الصراط المستقيم. ہاں نہیں، یہ مراد یہ ہے کہ ایک ایمان والوں کے لیے یہ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آیت ایک ہے کہ قرآن پاک صرف اس کو بیان کرنا چاہتا ہے جس پر مشرکین کو اعتماد تھا. آخر قرآن کہتا ہے مومنو اب تو وقت ہے، اب تمہارے لیے وقت ہے فرق کرنے کا، اب تمہارے لیے وقت ہے. آگے آ رہا ہے کہ جس چیز پر اعتماد مشرکوں کو چلا آتا تھا قرآن کو اٹھا باقی رہا نہیں. ایک بات کہ اس بات کا کوئی ثبوت بھی دیتا ہے قرآن کے نہیں. آگے آتا ہے منزل ابھی جا رہا ساتھ آ رہا بالکل نہیں جا رہا. سمجھ گئے؟ معلوم قرآن دونوں کہتا ہے، شفاعت کا ثبوت بھی دیتا ہے اور شفاعت کا انکار بھی کرتا ہے. جہاں انکار کرتا ہے وہاں ساتھ سے کہتے ہیں کہ اس قسم کی شفاعت نہیں ہوگی. جہاں ثبوت ہے تو آگے آ رہا ہے، وہ بھی آگے اسی صفحے میں آ رہا ہے. یہاں تک کیا تھا جی؟ یہاں تک کیا تھا؟ اب تک ختم ہو گئی جی مسئلہ. ایک چلو رات کے سبق چلو کاکلو سے چل کر یہاں تک آؤ. کیا ہے؟ امور انتظامیہ اور جہاد اور انفاق. اللہ لا الہ اور اللہ بدل گیا، بالکل اللہ بدل گیا. سمجھ گئے میری بات کو؟ ماں قبر سے لگا کیوں کا کافر کیوں ظالم ہے؟ کافر کیوں ظالم ہے؟ انہیں اللہ کے سوا اوروں کو الہ. اب سمجھ گئے کافر کیوں ظالم ہے؟ اللہ کے سوا اوروں کو الہ بنا رکھا ہے. صحیح بے انتہا ظلم یہ جو شرک کرتا ہے خدا کے ساتھ اوروں کو الہ کہتا ہے. اور صحیح منصف وہ آدمی ہے جو اللہ ہی کو الہ کہتا ہے، خدا کے ساتھ کسی کو الہ نہیں. سمجھے میری بات؟ ایک بات میز میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا جو طلباء پہلے آئے ہیں کو معلوم ہے، نئے بھی سن لیں. میں نے یہ کہہ دیا تھا یاد ہوگا جب پڑھاتے وقت کہ دعوی توحید کو قرآن پاک کی صورت میں 3 بار ذکر کرے گا. پہلی بار یا ایھا الناس اعبدوا، اچھا جی ایک بات ہے جب قرآن پاک یہاں پہ بجائے تھوڑا سا کیونکہ درس بھی ہوتا ہے نا، یہاں درس بھی ہوتا ہے. ہاں جی اب دیکھیے جی میں نے یہ کہہ دیا یاد ہوگا آپ کو دعوے کو توحید کے دعوے کو اس سورہ میں کتنی بار ذکر کیا گیا ہے؟ 3 بار. پہلی بار یا ایھا الناس اعبدوا یاد ہے، اس سے لے کر ابتدا سے لے کر آگے آتے جاؤ عزت رحیم تک ایک مسئلے پر زور تک کہ اللہ کو پکارا جائے، فرشتوں کو، نبیوں کو، جنوں کو، ان لوگوں کو حاجتوں میں مخلوق کو نہ پکارا جائے. آگے پھر دوسرا پارا آیا، پھر آیا قرآن پر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ ہے دوسری بات. وہاں قرآن کا مقصد کیا تھا؟ جس طرح پکارنا اللہ کا حق ہے حاجتوں میں، کسی پیغمبر کا ولی کا فرشتوں کا حق نہیں. وہاں کا نیازیں بھی اللہ کا حق ہے، منتیں بھی اللہ کا حق ہے. کسی غیر کے نام کی منت منوتی بھی، نظر و نیاز بھی اللہ کے سوا کسی غیر کا حق ہو. جب سمجھ گئے میری بات. اب آؤ یہ تیسری بار آئی. یہ کہا تیسری بار دعویٰ ذکر کر کے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تیسری بار دعویٰ کے ساتھ نکلی ہے. اللہ لا الہ الا ہو یہ کیا دعویٰ ہے؟ الحی القیوم سے لے کر وہو العلی العظیم تک یہ دلیل توحید تکلیل ہے. دلیل توحید ہو یہ سمجھے وہ کہ دعوے کا ذکر ہے تیسری بار، اعادہ دوسری بار ذکر تیسری بار ذکر ہے. تو سمجھے میری بات کو، تیسری بار ذکر ہے اور یا ذکر کے بعد دلیل تکلیل. اب سمجھے یہاں کیوں تیسری بار ذکر کیا گیا؟ یہاں ایک مسئلہ ہے اور یہ بھی تمہیں یاد ہوگا میں نے کہہ دیا تھا کہ سورۃ بقرہ میں جو آگے قرآن مضامین نے سارے اللہ رسول بقرہ میں جمع کر دیے ہیں. یہ سب کچھ بھی ایک مضمون جہاں چل رہا ہے نا وہاں سورتوں کی کئی شکل مضمون چلنے والا ہے. وہ کیا ہے جی؟ ایک مضمون یہ بھی ہے مشرکین کے یہ بھی خیال تھا، یہ کہتے تھے ایک یہ مشرک سے بڑے پکے کٹر مشرک یہ تھے، کہتے تھے یہ ان کو طاقت ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کو بڑی اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں. دوسرے مشرک ڈھیلے تھے، اس سے نیچے وہ کہتے تھے جی کر نہیں سکتے لیکن کروا. سمجھ گئے میری بات کو؟ کر نہیں سکتے لیکن کروا سکتے ہیں.
نماز کے بعد میں شاہ یونس صاحب کے حوالے 2 دے دوں گا لکھ لینا. اچھا کر نہیں سکتے لیکن کروا. سمجھے میری بات. یہ دوسرے یہ اس سے ڈھیلے ہو گیا نا. پہلے کیا ہے بادشاہ ان کو طاقت ہے جو چاہے کر سکتے ہیں, جو چاہے پکارے سنتے ہیں کر سکتے ہیں. قرآن نے کہا اللہ کو پکارو کوئی کرنے والا نہیں. سمجھ گئے. اور دوسرے کیا تھے ڈھیلے اور جی کر نہیں سکتے لیکن کروا. سمجھ گئے ڈھیلے ہو گئے نا. ان کی بات خدا موڑتا دا ہر چیز کو کئی کولش جو خدا دے پکڑا کولشی دے طاقت دے وہ دا دے کہ دا خدا تعالیٰ نہ متعدی بناور خدا سے کروا لیتے ہیں. خدا دے کولشی کوشی ایک پکڑا دے خدا پکڑا طاقت نری ہر سوچ کئی کولشی جو ادا دے خدا نہ دا چ دے خدا بہت چ دے خدا سے کروا سکتے. یہ دوسرے تھے یہ ڈھیلے ہیں. ایسے جس کے بیٹا باپ سے کروا لیتا ہے. بیٹا ہلک زامن کے دیا قرار بیٹا باپ سے کروا لیتا ہے. بیوی اپنے خاوند سے کروا لیتی. بچی اپنے باپ سے. بیٹی ہوتی ہے نا بیٹی ہے بیٹی ہوتی باپ کے آگے ابا بات کر لے. تمہیں پتہ نہیں پنجاب کا طریقہ ہے کہتے ہیں جی کیا کرے بچی آ گئی اب کس انکار نہیں ہو سکتا. کئی قتل معاف ہو جاتے ہیں. قتل ہو چکے ہوتے ہیں. بیٹی آ جائے نا باپ کے گھر میں کہتے ہیں اب چلو بچی آ گئی کیا کریں. بچی کا انکار تو نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے. پھر بچی تو دور ہوئی نا اس سے کوئی دور راگ رہے تھے اس کو دور راگ رہے اس سے خبر مجبور ہاں بیٹا آ گیا ہے ہلک رہا ہے. سمجھے میری بات کو. جس کے بیٹا باپ سے بنوا لیتا ہے بچی باپ سے بنوا لیتی ہے بیوی خاوند سے بنوا لیتی ہے وزیر بادشاہ سے بنوا لیتا ہے. یوں یہ لوگ بھی اولیاء کرام خدا سے بنوا. خدا ان کی باتوں کو رد. سمجھے میری بات کو. خدا سے جو بات چاہے بنوا لیتے ہیں. اب آسم کے بات کو یہ ایک شرک پہلو باقی تھا. آئے میرا مولا کس طرح بکرا میں خدا نے ساری جڑیں شرک کی کاٹی ہے. پہلے کا پکارو کوئی نہیں کوئی مختار نہیں کوئی مالک نہیں کسی کو کوئی طاقت مختار نہیں ہے. اب کہا مختار بھی نہیں اور شفیع غالب بھی. میرے شیخ فرمایا کر شفیع غالب شفیع شفاعت قہری. میرے نہ سمجھو کہ نہیں سمجھے دو لفظ ہے مطلب ایک ہی ہے. اس کو میں سمجھا چکا ہوں جو چیز میں نے سمجھائی اس کو سمجھانے کے لیے کروں. میرے نہ شیخ کے لفظ دو سے شفیع غالب یا شفاعت قہری یعنی جو بات چاہے خدا سے بنوا لے. ان کی بات خدا رد نہیں سمجھے. سمجھے میری بات. یہ مثالیں بھی دیتے تھے بیٹا باپ سے بچی باپ سے بیوی خاوند سے یا وزیر اپنے باپ. سمجھ گئے. بھائی مریم کو بیوی کی طرح سمجھتے تھے. سمجھ گئے میری بات. ہوتی بیوی تو نہیں ہے کہ بیوی جیسی ہے اور بیٹوں کو بیٹیاں جیسی سمجھا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت عزیر کو بیٹا جیسا سمجھا کرتے تھے. آخر میں بیٹا بیٹی بیوی یا بادشاہ کہیں گے وزیر یہ ہوتے ہیں جو بات چاہتے منوا. اب قرآن آیا ہے تیسری بار دعوت کیا خدا کو پکارو. کسی کو شفیع غالب بھی نہ سمجھو اور کسی کو شفیع قاری سمجھ کر بھی حاجتوں میں نہیں سمجھے. بات سمجھ گیا کہ نہیں. یعنی کہ 10 ہمسو مشتہ جو خدا کا مخ کے کہ اللہ ہر سب کے خدا نہ غیر خدا وہ کہیے لیکن مشرکان دعوی کی لکچ ہے ہر ایک چیز پلان حسن کی غیر پلان خبر کہیے یا جن کئی چراجی جن کئی نور چراجی اور پرپرار دعوی پرار بنی ہے خبر سے کہیے کوشی. لیکن جو وزیر وہی بادشاہ تھا کیا مجبور خواہ مجبور سے کہی وزیر وہی دا خبر خدا کے 10 خدا پر مکی سو نشتہ. سمجھے میری بات. ایسا آدمی بھی اللہ کے آگے کوئی بھی ابھی دل زائدہ قرآن پاک مسدہ دے کہ حاسم مختار سو نشتہ کارسان سو نشتہ وہ شفیع غالب ہم سو خدا پر مکی نشتہ شفیع قاری خدا کے آگے کوئی. سمجھے میری بات کو. یہ ہے قرآن کا مقصد اللہ لا الہ. سمجھ گئے. یہ دعوت توحید ہے اور دعوے پر یہ دلیل عقلی ہے. دلیل عقلی میں مقصد قرآن کا کیا ہے شفیع غالب کی نہیں. آ جائے گا. اب
وضو وغیرہ بھی علم کرنا ہے، یعنی جو بھی ہے بہرحال نماز کے بعد۔ ہاں جی جی، میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا تھا کہ تیسری بار دعوے کا ذکر کیا گیا ہے، تیسری بار، اور تیسری بار ذکر کرنے سے کوئی آواز شدت نہیں، آواز نہیں ٹھیک ہے، آواز باہر والوں کے لیے پوچھ رہا تھا۔ تیسری بار جو ذکر کیا گیا ہے اس میں ایک اور شرک پہلو تھا جس کو قرآن پاک اس میں اٹھا رہا ہے، یہ مستقل چند صورتوں میں آ رہا ہے۔ اچھا یہ آگے پڑھیں گے آپ تو دیکھیں گے بعض صورتوں میں اس شرک کو قرآن مستقل اٹھائے گا۔ صورت یونس سے یہ مسئلہ کر رہا ہے، یونس، ہود، یوسف سے وہاں مضمون یہ چلے گئے، جب پڑھیں گے آپ صورتیں تو آخر میں میں نے کہا جی تب بقرہ میں ساری صورت مضامین کو جمع کیا گیا ہے۔ ہاں بھائی ایک بات ہے، ہاں جی بہرحال اب اس ایک شرک جو یہ پہلو تھا، ہم اس لیے نہیں پکارتے وہ مالک ہے، مختار ہے، کارساز ہے، بلکہ اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے آگے ہمارے شفیع غالب ہے جو چاہے خدا سے منوا لیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ شاہ اللہ صاحب نے بڑی عجیب و غریب بحث کی ہے، بہت اچھی، اپنے جانب کا اور کتاب کے اندر بھی کی ہے، اور حجت اللہ کے اندر کی ہے۔ حجت اللہ کے پہلے بھی حصہ ہے نا، پہلے حصہ حجت اللہ کا، اس میں ایک باب باندھا ہے، باب حقیقت شرک، شرک حقیقت، اس میں یہ ساری مثال جو میں کہہ رہا ہوں نا پورے طریقے سے دی ہے، اور بڑی اچھی بحث کی ہے شاہ اللہ نے کہ مشرک کیا کرتے تھے، کیا سنتے تھے، اور بڑے اچھے طریقے سے۔ ہاں جی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی پکارنے کے لائق نہیں، کوئی پکارے سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی حاجتیں پورا کرنے والا پکارے سننے والا اللہ کے سوا کیوں جی کوئی الہ نہیں۔ الہ کے متعلق پوری تحقیق ہو چکی ہے، تم سن چکے۔ اچھا کوئی پکارنے کے لائق نہیں، کیوں جی کیوں؟ پہلی دلیل الحی، دوسری القیوم، تیسری لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تیسری، چوتھی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کتنی ہو گئے؟ چار۔ پانچویں من ذا الذی یشفع الا باذنہ، کتنی ہو گئی؟ پانچ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کتنی ہو گئی؟ چھٹی ہے پانچویں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ساتویں وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ 7 دلائل قرآن پاک دے رہا ہے، ان 7 دلائل کو ایک دلیل عقلی میں اکٹھا کر دیا ہے 7 لیکن ایک میں۔ دیکھو الہ کوئی نہیں، خدا کہتا ہے میری ذات کے سوا الہ کیوں؟ الحی، والحی حسر ہے نا، والحی وہی زندہ ہے، دوسرا کوئی بنیاد کیا ہے؟ جس کو تم دیکھو گی یا اس پر موت آ چکی ہے یا موت آ کر رہے گی، کوئی بھی نہیں جو موت سے بچنے والا ہو۔ یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک چیز پر فنا ہے، کل من علیہا فان، کوئی بھی نہیں جو موت سے بچنے والا ہو، ہر ایک پر موت نے آنا ہے۔ جب خود موت کے نیچے آ رہا ہے، خود مرنے والا ہے، مر چکا ہے، وہ بھلا الہ کیسے بن سکتا ہے؟ سمجھ گئے؟ ایک چلو جی ایک اور چلو زندہ سے کوئی ہو بھی، لیکن القیوم، القیوم حاضر وغیرہ سارے ابن کثیر، ابن جریر بھی کثیر لکھتا ہے، سارے لکھتے ہیں الذی یحفظہ ویرزقہ، یحفظہ ویرزقہ، جو ہر کی حفاظت بھی کر رہا ہے، ہر کو روزی بھی دے رہا ہے۔ مراد کیا؟ خدا کہتا ہے اللہ ہی کی ذات الہ ہے، کیوں؟ حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے اور روزی دینے والا بھی۔ خدا کہتا ہے حفاظت بھی اللہ ہی کر رہا ہے اور روزی بھی اللہ ہی دے رہا ہے۔ کچھ ہی سوچو، حفاظتیں وہ کرے، روزی وہ دے، اور الہ کوئی اور بنے، کتنی ہوگی دلیلیں؟ 2۔ تیسری لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ لیتی ہے نہ نیند۔ باقی انبیاء ہے، اولیاء اللہ ہے، ولیوں کو پکارنے والوں کو قرآن کہتا ہے، پیغمبروں کو پکارنے والوں کو خدا کہتا ہے جس کو بھی تم دیکھو گے اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی، جس کو اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، وہ لوگوں کا الہ کتنا بن سکتا ہے؟ مجھے میری بات کو، اور پھر دین کے قصے تو تم نے پڑھ لیے بخاری کے اندر بھی، جو لیلۃ التاریس میں حضور بھی سوئے رہے اور صحابہ بھی سوئے رہے،
سورج چڑھا ہے تو پتہ بھی نہیں لگا کہ سورج چڑھا ہے یا نہیں، نماز بھی قضا ہو گئی۔ خدا کہتا ہے جب اونگ بھی آ جائے، نیند بھی آ جائے، سویا رہے آدمی، پتہ بھی نہ لگے، وہ الہ کتنا ہو سکتا ہے؟ الہ وہ ہو جو ہر شے کو ہر وقت دیکھ رہا ہو۔ آگے لا کتنے ہوئی تین، الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ چوتھا ما فی السماوات ما فی الارض، مبتدا مؤخر ہے، لہو خبر مقدم حسر ہے۔ سارا آسمانوں کا نظام، سارا زمینوں کا نظام لہو اللہ ہی کے قبضے میں، کسی غیر کے قبضے میں نہیں۔ سمجھے؟ خدا کہتا ہے سارا آسمانوں کا نظام اور سارا زمینوں کا نظام وہ اللہ کے قبضے میں، الہ کوئی اور بنے جس کے قبضے میں ہے وہی الہ ہے، دوسرا نہیں۔ سمجھے؟ اونگ سے پاک، نیند سے پاک، روزی دینے والا، حفاظت کرنے والا، سارے نظام اپنے قبضے میں رکھنے والا خدا کہتا ہے اللہ ہی کی ذات الہ بھی وہی ہے۔ دیکھتے جاؤ آگے، من ذا الذی یشفع عنده الا بہ، کون ہے یعنی کوئی نہیں، کون ہے یعنی کوئی نہیں جو اس کے آگے سفارش بھی کر سکے، یعنی کوئی منوا بھی سکے۔ کیا پتہ فضول باتیں کر رکھی ہے، منوا لیتے ہیں، کروا لیتے ہیں۔ کون ہے یعنی کوئی نہیں جو اس سے باتیں منوا، ہاں ایک صورت ہے، اللہ بے، اس کا حکم جب ہو اس کے آگے کوئی عرض کرے، یہ وہ بھی حکم ہو، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی منوا سکے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ حاصل کیا نکلا؟ منوانے والا کوئی نہیں کہ کوئی منوا لے۔ یہ ضرور ہے بات، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے کسی کو عزت دے بولنے کی بولو، عرض کرو کیا عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ لازم بات ہے، خیر نہایت بھی ہے، یہی ہوگا عرض کرنا۔ باقی نہ کوئی منوا لے، یہ مشرکوں کا عقیدہ گندا اس کو قرآن اٹھاتا ہے۔ حاصل کیا نکلا؟ الحی بھی وہی ہے، یعنی کیسا ہے؟ ایسے تو اور بھی زندے ہے۔ دوسرے مقام پر آتا ہے قرآن توکل علی الحی الذی لا یموت، توکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ رکھ اس زندے پر جس پر موت آنے والی نہیں، یعنی اللہ، بھروسہ رکھ اپنے اللہ پر جو ایسا زندہ جس پر موت آنے والی نہیں۔ الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم بھی ہے۔ چوتھی ما فی السماوات ما فی الارض، اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ پانچویں من ذا الذی یشفع عنده الا بہ، اس کا آگے کوئی نہیں، مجال نہیں کسی کی کوئی آ کر دم بھی مار سکے۔ ہاں خدا حکم دے، عزت دے، کوئی بات کرے کہ چلو کوئی بات کر لے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جتنے بھی تمہارے سفارشی ہیں کہ جو بھی دنیا کے سارے ان کے موجودہ حالات، ان کے پیچھے حالات میں اللہ ہی جانتا، دوسرا نہیں سمجھے۔ یاد ہوگا تمہیں میں نے کہہ دیا تھا، جو نئے طالب علم سمجھ لیں، میں نے ساتھیوں کو کہا تھا پہلے رضی کا ایک قانون، رضی کہتا ہے جب ابتدا کلام میں یا درمیان کلام میں یا آخر کلام میں، ابتدا میں یا درمیان میں یا آخر میں کہیں حسر ہو تو ساری کلام میں مانا حسر کر دو، نہیں سمجھے؟ یعنی مطلب وہی زندہ دوسرا کوئی نہیں، وہی قیوم دوسرا کوئی نہیں، اسی کو نیند اور قلوب نہیں بلتی، اسی کے قبضے میں سارا اپنا زمینوں کا حسر ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی یہ سب اللہ ہی میں، دوسرے کسی میں اب جو ہمارا کروں گا وہی جانتا ہے ماں بہن ایدی وما، نہیں سمجھے؟ ماں بہن ایدی کو ماں خلق کو وہی جانتا ہے۔ دوسرا مراد کیا ہے؟ جس قدر انبیاء ہے یا جس قدر فرشتے ہیں ان کی موجودہ حالات اور ان کے پیچھے آنے والے حالات کو بھی کون جانتا ہے؟ خدا کہتا ہے مجھے ہی معلوم ہے ہر ایک کے موجودہ حالات، ان کے پچھلے حالات، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا پچھلے حالات کو کیا ہونے والا ہے۔ حاصل کیا نکلا؟ پکارنے والوں ان کو پکارتے ہیں جن کو اپنے پچھلے حالات کا بھی پتا نہیں سمجھے۔ موجودہ حالات کو جاننے والا ان کے پیچھے کے حالات کو بھی جاننے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہی ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا کہ بعض آؤ جس کس طرح والے کے سارے انبیاء کے قالوا لا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمارے پیچھے کیا ہوتا رہا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مانا سمجھو، لا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سارے مل جائیں، سارے مل جائیں، مخلوق سارے مل کر بھی بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، ایک چیز کے بارے میں اللہ کے جتنے معلومات ہیں اس کا احاطہ نہیں سمجھے۔
ایک چیز کے بارے میں اللہ کی جتنے معلومات اس کا احاطہ بھی ایک چیز ہے کہ ہر شے کا جاننا ہر وقت یہ تو چھوڑو پر مثلا ایک چیز ہے یہی لاؤڈ اسپیکر جو ہم بول رہے ہیں یا یہ مکھی ہے، یہ مکھی کہاں پیدا ہوئی، کس وقت پیدا ہوئی، اس نے کیا کچھ کھایا، کیا کچھ کھائے گی، کہاں مرے گی، کیا ہے نا چیز، یہ سارے ایک چیز کے بارے میں اس کی پورے معلومات جو اللہ کے ہاں ہے۔ خدا کہتے ہیں میری ایک چیز کے معلومات کو بھی کوئی احاطہ، جب میری ایک چیز کے معلومات کے احاطہ کوئی نہیں کر سکتا پکارنے کے لیے کون لا یحیطون، سارے مل بھی جائیں اور مل کر آ کر میری ایک چیز کے معلومات کے احاطہ کریں، احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی پورے معلوم ہو جائے۔ جب ایک چیز کا پتہ ہے تو سارے جہان کو پتہ کیا ہے، جب سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ایک چیز کا پورے احاطے سے اللہ لا الہ الا بھائی جب ہو رہے سارے سب جگہ ہو رہے، الہ کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں، پکارنے کے لائق کوئی جس کا حاکم پڑھ لے۔ وسع کرسی السماوات والارض، وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی فراخ ہے آسمانوں اور زمینوں کو۔ بول کر کرسی نہ آ کر ابن عباس منع کرتے ہیں اے علمہ، سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ سمجھے میری بات کو، یہ کنایات ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو آج کل ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں، گھر میں کرسیاں ہوتی ہیں، ہم نے تو کرسی یہی دیکھی ہے نا، ہم نے یہی کرسی دیکھی جو دفتر میں ہوتی ہے، اس کو ہم نے سمجھا یہی کرسی ہوگی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ گھر میں یہاں کرسی پر خدا کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آگے بہت سے آتے ہیں سارے کاغذات پیش کرنے والے جی راؤ کنڈی کی رپورٹ ہے، جی فلاں کی یہ رپورٹ ہے، خدا کا اچھے دستخط کر دیتا تو چلو سیر ہو گیا، سب کے سیر ہوتے جاتے ہیں، یوں گپے یہ خدا کا نہیں، یہ کرسی تو ہماری ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ اس زمانے ہاتھ متا ہم نے کرسی بنا رکھی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں یہ بات نہیں کہ ایسی کرسی ہے کچھ چیز، مراد کس سے میرے آواز ہوتے ہیں وسع علم، پیچھے بھی ذکر کس کا چلاتا ہے یعلم ما بین علم ولا یحیطون بشیء علم، کیا علم پیچھے علم کا مسئلہ چلاتا ہے نا، تو گویا کہ آل عرب لوگ ان ملک والوں کو سمجھانے کے لیے کیا ہے جس کی کرسی بڑی ہوتی ہے، یعنی کرسی پر بیٹھ کر احکام نافذ ہوتے ہیں، مراد کی کنایا ہے اللہ تعالیٰ کا علم، جہاں خدا کی ذات سے فیصلے ہوتے ہیں اس کے علم میں یہ آسمان کی کوئی چیز نہیں، اس سے بھی فراق ہے، اس سے بھی فراق ہے۔ ویسے کچھ سماوات ہے، آسمان و زمینوں سے بھی، اگر یہاں سے نکالا نا تمہارے وہ کیا اس کا علم ہے تمہاروں نے، آسمانوں سے بھی فراق ہے تو زمینوں سے بھی کرسی فراق ہے، ٹھیک ٹھیک، آٹھواں آسمان ہونا چاہیے۔ اگر وہ جالوں کا ٹبر آیا نا جوہال، اگر ارپڑوں کا ٹبر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آسمانوں سے بھی فراق ہے زمینوں سے بھی فراق ہے، ٹھیک ہے، آسمانوں سے تب بھی فراق ہو سکتا ہے کہ آٹھواں آسمان بن جائے، پھر بنا ڈالا آٹھواں آسمان۔ دیکھا ایسے جگہ میں ٹبر بیٹھے رہتے تھے نا اور گپے مارنے کے لیے خوب گپے مارتے تھے، یعنی حیران تھا یا اللہ کیسا یہ دور گزرا ہے، یہ خدا کا شکر کرو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خدا نے اپنا قرآن بھیج دیا، ورنہ ہم بھی کس ٹیشن میں رہتے، اگر ساری عمر اسی حیولی صورت میں کریں گے، ہم بھی حیولی صورت میں تھوڑی سی خبر رہ لیں گے، تھوڑی سی چلو چند دن کے لیے ہم بھی ایک خواہشات نفسانیہ کو پورا کر لیں گے، خواہشات نفسانیہ ہو کے ایک دماغی ایک چیز تھوڑی سی آیا کریں۔ جب اس گپوں کو ہم پڑھا کرتے تھے، ایک بار اس گپ پڑھنے کے لیے یہ بھوئی گاڑ میں تھے، اب تو ہماری مخالفت ہے، وہاں بڑی مشرک رہتے ہیں وہاں زیادہ، تو میں وہاں پڑھا کرتا تھا، ہمیں حیلہ سمجھ رہا ہے، حیلہ پڑھ لیا سمجھ رہا ہے، ہم نے کہا طالب علم کو سبق سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے نیری موت ہوتی ہے، یخشیٰ علیہ من الموت، مصیبت ہوتی ہے، تو سبق سمجھ آ جاتا ہے کہ آج کل میں غلطی ہو چکا ہوں، بس اس کو خوش ہو جاتا ہے۔ ہمیں حیلہ سمجھ رہا ہے، ہم نے حیلہ سے سارے تمیر بڑی پریشان، بڑی تمیر، ہم نے کہا وہ حیلہ سمجھ نہیں آیا، تو خیر استاد نے دیکھا تبھی تمہیں پریشان کیا، میں نے کہا جس سمجھ آیا کچھ نہیں، حیلہ پتہ نہیں لگا، انہوں نے کہا کل میں بتاؤں گا حیلہ۔ ہم بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہوتا ہے نا دیہات میں وہ یعنی روئی ہوتی ہے نا جس کے ساتھ درختوں کے ساتھ وہ ہمارے باڑ کہتے ہیں، اس کو کھیڑنا ہوگا، ہم نے گیہوں لگے صبح کھانا، صبح کے وقت وہ کھیڑ اثر ہو گئی، ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کھیڑ تو دیا ہیرا پتہ لگ جائے گا۔ اب حیران ہے یا اللہ، اتنا وقت کسی دین کے مسئلے کی ہوتا، خیر میرا ہیولے کے لیے بیٹھے،
استاد نے کہا لے آؤ بھائی تیلا، ہم نے تیلا لایا، بس یہ دیکھا یہ ہے یہ جی ہاں دیکھ دیکھا کہ ایک دو گن دو، یہ دو کون ہو گیا ہے؟ وہ تو ایک ہی متصل واحد تھا، یہ دو پر ہو گیا۔ میں نے کہا دو پر ہو گیا، دو وہ یہ ہو گیا ہوگا کہاں تھا؟ وہ یہی تو تھا نا، میرا تھا نا، پہلے وہ چیز متصل واحد تھی، وہ دو کس طرح بن گئی ہے؟ کوئی اور چیز ہے جہاں دو بن رہا ہے۔ دیکھا یہ توہمات میں بیٹھ رہے پاگل جہان کے، اور ایسے ہیں جنہیں کہتے ہیں یونوی قدیم ہے، آسمانوں کے 9 آسمانوں اور ہر آسمان کا یونوی ایسے پاگل، خدا جانتا ہے یہ معراج کی بھی ممکن ہے۔ اور جب اندر فرقہ لا یکن خرقہ والالتیام ہے، جب قبول خرق التیام کو نہیں کرتے معراج کہاں ہوا؟ وہ معراج کی لازمی کے دروازے کھلے اوپر جائیں، ان کا خرق التیام ہی ناممکن ہے۔ لا یکن خرق التیام، خرق التیام کے امکان ہی کوئی، یہ سارے بے ایمان منکر ہیں معراج کی، نہ کوئی عراق کے، سمجھ گئے؟ اور پھر یونوی قدیم ہے، یونوی قدیم ہے، وہاں کی صورت بھی قدیم ہے، یہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 9 آسمان ہے، ہر کا یونو قدیم، ہر کی صورت بھی قدیم، اور یہ جو اربع عناصر ہے ان کا سب کے اندر جو ان کی مطلق صورت قدیمہ بھی کیا ہے، وہ بھی قدیم ہے۔ قیامت آئے گی، کوئی نہیں قیامت کی قطر ممکن رہے گی، بڑے پہاڑ کی بے دین گزرے ہیں خدا کو۔ اب تو ہے کٹھی ویسے کر رہے ہوں گے وہاں جو پر ویسے ہو رہی ہوں گی، حیولہ ہے کہ نہیں، اب وہ گوبر لگ گئی ہوگی ساری، بس ہے کرسی مار کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، کرسی اور بناؤ جی آسمانوں زمینوں سے اوپر، او ٹھیک ہے 8واں آسمان ہے۔ اب ایک 9واں آسمان قرآن سے نہیں نکلتا تھا نا، استوا علی عرش، اوہ کرسی کے اوپر آگے کیا ہے؟ عرش ہے، ٹھیک، استوا علی، وہاں سے نکالا کیا 9واں آسمان، ایسے پاگل ہے۔ ہاں جی بس کچھ بنا حفظہما، اور نہیں اللہ کو ان کی حفاظت تھکاوٹ ہے۔ آئے میرے ابا نے دیکھا ہے سارا نظام پیدا کر کے سب نظام کو چلا کر اس کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ بھی محسوس ہو، یعنی پیدا بھی کر دیا ہے، خود ہی چلا رہا ہے، اور اس کے چلانے میں کوئی خدا پر کوئی اثر بھی، یہ خدا کہتا ہے کس کا کام؟ سارا کارنامے میرے ہو، میری ہی ہو، لیکن اتنی بات مان جو اللہ لا الہ، یہ سارے دلائل اس پر جمع ہو جائیں گے، سمجھ گئے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ جس کو حاجتوں میں پکارا جائے کوئی بھی نہیں، نہ کوئی بزرگ ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی ولی ہے، کیوں نہیں؟ الحی القیوم، دو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کتنی ہوئی 3، ما فی السماوات ما فی الارض لہ، اللہ کے ذریعے کتنے ہو گئی 4، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کتنے ہو گئی 5، کوئی اس آگے دم نہیں مار سکتا، بول نہیں سکتا، کسی کی جرت نہیں کہ وہاں بات نہیں کر سکے، کتنے ہو گئی 5، یعلم ما بین ایدیہم وما، سارے موجودہ حالات کو بھی، اور مرنے کے بعد جو پیچھے حالات آئیں گے یا اب جو موجود ہے اس کے بعد جو آئندہ ان کے حالات ہیں، سارے حالات کو خدا کہتے ہیں میری ذات جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ جب کوئی بھی نہیں، جب اس کی آگے ترغیب، جب کوئی نہیں آگے، یعلم ما بین ایدیہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، ایک چیز کے بارے میں اللہ کی معلومات ہے، سارے دنیا جب ہو جائے اس ایک چیز کی معلومات کے احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ آگے وسع کرسی السماوات والارض، اور خدا کے علم چھوڑو آسمان زمین تو اشارے ہیں، اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے معلومات ہوتی ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اتنا پیدا کرنے کے بعد، اتنا کرنے کے بعد لا یعودہ حفظہما، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے رکھنا، یہ زمینوں کو بس آگے آ رہا ہے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ آگے آ رہا ہے، اس میں 2 تقریریں ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے زمین تو ایک ہے، اس کے حصے 7 ہیں۔ آخر میں ایک حدیث میں زمین آسمان اس طرح جس طرح کے چھوٹے، یہ ٹھیک ہے، چھوٹا سا ٹکڑا یہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے آگے یہ نظام عالم، یہ نہیں کہ 8واں آسمان نہیں آتا کسی میں، یہ تو بالکل ہی غلط، 8ویں آسمان کا ہونا یہ تو ہے ہی غلط۔
ہاں 7 آسمان زمین اللہ کے آگے کرسی کا ایسے جن کی ایک معمولی سی پڑی ہوتی ہے. آج ان کے علم اللہ کے علم یہ ٹھیک ہے، اس میں کیا شک ہے. وہ ہونا نہیں مل. یہاں تک کیا ہوگا جی؟ دلیل عقلی اور تیسری بار دعوی توحید، تیسری بار دعوی توحید اور دلیل عقلی. اب آپ ختم ہو گئے جی. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها والناس من الدین. اللہ اور یہودی اور یہودی من الظلمات الى النور والذین کفروا بهم الطاغوت یخرجون من الظلمات الى النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب دیکھیے جی خیال میں لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دل جبر کس میں؟ مجبور کر کے تو ہم نہیں منواتے. ایمان اور دین مجبور کر کے نہیں منواتے، دلائل دے دیتے ہیں. دلائل پر غور کرو. دلیل کہتی کہ نہیں کہتی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. سمجھے؟ دلیل نہیں کہہ رہی. دلیل سے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سارا نظام ایک خدا ہی ڈال رہا ہے اور یہ سارا نظام ایک خدا ہی کے قبضے میں چل رہا ہے. سمجھ گئے؟ نہ کوئی جاننے والا اس نظام عالم کو اور نہ نظام عالم کے جاننے کے سامنے اس کو کوئی چلانے والا. جب جاننے والا بھی کوئی نہیں اور چلانے والا بھی کوئی نہیں، خدا کہتے پھر میرے سوا پکارنے کے لائق نہیں. بات سمجھیے کہ کیوں؟ جن کے حوالے تم کرو گے نا میرا نظام، وہ تو سو بھی جاتے ہیں، ان کو اونگ بھی آ جاتی ہے، ان کو تو آنے والے حالات کا پتہ بھی کوئی نہیں. یہ سارے میرے حالات ہیں، میں ہی جان رہا ہوں اور میری ہی نظام عالم میں ہے. پھر مجھے پکارا جائے، میرے سوا کوئی کسی کو پکارا بس. اب کوئی مان لے بہتر، نہ مانے جبر نہیں ہم نہیں کرتے. کب تبین الرشد من الغی بھی اور غی بھی، یعنی صحیح راستہ بھی اور غی بھی، گمراہی کی بھی. شرک کا راستہ بھی اور ایمان کا راستہ دونوں اور ممتاز کرتے ہے کہ نہیں؟ ایمان کا بھی ممتاز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ خدا کہتا ہے میری طرف سے کوئی بات شروع کی نہیں. غیب کو بھی ایسا کھول دی، شرک کے راستے کو آؤ جدا جدا کر دیا ہے اور ایمان کے راستے کو بالکل جدا جدا کر دیا، نور کو جدا کر دیا، ظلمت کو جدا کر دیا ہے. کوئی مانے جا جبر سے ہم نہیں کرواتے. دلائل دینا ہمارا کام ہے. یہ کوئی نہ کہ دلیل نہیں آئی تھی. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. ایک بات سمجھو، یہاں میرے شیخ نے اور ہمارے بلغت الاحلام میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اس میں پھر اعتراض کرتے ہیں مشرک لوگ، کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، طاغوت کا معنی کر دیا اور یا انبیاء توبہ، انبیاء بھی طاغوت ہے. توبہ جی توبہ دیکھا ہے، پہلے توبہ توبہ کرنے شروع کر لیتے ہیں، 5 میں پہلے توبہ توبہ کر لیتے ہیں نا، لوگوں سے بھی نفرت پھیل جاتی ہے. واقعی بھی توبہ اور یا کو بھی کہا گیا طاغوت، ویسے بھی طاغوت، یا بھی طاغوت. توبہ پہلے توبہ توبہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں لو جی لو آیا کر دیا. سمجھ گیا بات کو؟ کہتے ہیں کہ طاغوت بولا ہے کس پر؟ انبیاء پر بھی اور اولیاء پر بھی. یہ ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہے، لکھا ہے. پہلے سمجھو طاغوت کے کئی معنی آتے ہیں. حاضمی بھی لکھا ہے، ابن جریر بھی لکھتا ہے، سارے لکھتے ہیں. سمجھ گئے؟ ابن جریر بھی لکھتا ہے، حاضمی کے سارے طاغوت کی ساحر بھی آتا ہے، کاہن بھی آتا ہے، شیطان بھی آتا ہے، جنات بھی آتے، کئی آتے ہیں. اور طاغوت کی معنی بھی آتا ہے کل ما یعبد من دون اللہ. کل ما یعبد، جب یہ معنی کر کل ما یعبد من دون اللہ، اس معنی بھی سرکشی نہیں ہے. دیکھو یہ معنی اصطلاحی ہے. یہ معنی کیا ہے؟ تم نے پڑھ لیا کتبی وغیرہ میں، ایک کا لغت ہے، ایک معنی کیا اصطلاحی. اصطلاحی شریعت کی اصطلاح میں، شرعی اصطلاحی، سمجھ میری بات کو؟ شریعت کی اصطلاح میں یہ معنی بھی آتا ہے کل ما یعبد من دون اللہ. مانا میں کرتا ہوں، دیکھو یہ مانا کرتا ہوں، یہ مانا میں کروں گا، یہ مانا ابن جریر کا. ابن جریر مانا کی دیکھو مانا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَمَن يَكْفُرْ بِمَعْبُودِيَّةِ كُلِّ مَعْبُودٍ مِّن دُونِ اللَّهِ. یہ ابن جریر کا مانا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِمَعْبُودِيَّةِ كُلِّ مَعْبُودٍ مِّن دُونِ اللَّهِ. جو کفر کرے ہر ایک کی معبودیت کے ساتھ، چاہے میرا کوئی معبود نہیں، ہر ایک کی معبودیت کے ساتھ کیا کرے؟ نہیں سمجھے؟ کل ما فمن یکفر بمعبودیت کل معبود من دون اللہ، یعنی ہر ایک کی معبودیت کے ساتھ کیا کرے؟ انکار کرے. یعنی ایک وائی جو چاہ معبودیت نہ مانو،
چا معبودیت حتی معبودیت کی معبودیت انکار کئی وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُصَدِّقُ بِأَنَّهُ إِلَٰهُ اور تصدیق کئی کہ یہ خدا ہمارا پر الہ نور سے تماسو کے نا نہیں سمجھے کیا مانا اے خدا کی معبودیت کو مانتا ہے خدا کی معبودیت کے ساتھ باقی سب کی معبودیت کا انکار سمجھے کوشش کی نہیں سمجھے اللہ کی معبودیت کی تصدیق کرتا ہے اور خدا کی معبودیت کے سوا باقی سارے معبودوں کی معبودیت کے انکار فَمَن يَكْفُرْ بِمَعْبُودِيَّتِ كُلِّ مَعْبُودٍ مِّن دُونِ اللَّهِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَيُصَدِّقُ أَنَّهُ إِلَٰهُ تصدیق کرتا ہے میرا اللہ الہ ہے معبود ہے دوسرا کوئی بھی حاصل کرے گا یعنی باقی اللہ کے سوا سارے معبودوں کی معبودیت کا کرتا ہے انکار اور خدا کی معبودیت کا کرتا ہے اقرار فقد استمسک بالعروۃ الوثقی خوب دستہ تو نے پکڑا مضبوط انفسابہ اس کا کوئی ٹوٹنا یہ نصیب ہو گیا واللہ سمیع علیم اب اشکال اس لیے کہتا ہے ابن جریر کہتا ہے سوان کانا انسانا او جنن او ملک سوان کانا انسانا او جنن او ملکن فریقتا ہو انسان اور جن پڑھ نہیں چکے ہو میں نے بقرہ میں جو ربط لگایا تھا انکار ربک للملائکہ کہتا ہے کہ فریقتی بھی معبود نہیں آرون صاحب بھی معبود نہیں شیو جی مہاراج کا آتا نہیں یاد ہوگا بھائی ہوا بھی معبود نہیں اور جنات بھی معبود ہو چکا ہے اس میں کیا شک ہے واقع میں کوئی پیغمبر بھی معبود ہو حاصل کرے گا وَمَن يَكْفُرْ بِمَعْبُودِيَّةِ كُلِّ مَعْبُودٍ مِّن دُونِ اللَّهِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَيُصَدِّقُ أَنَّهُ إِلَٰهُ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ حاصل کرے گا دین میں جبر نہیں کوئی مرضی چاہے مانے یا نہ مانے ہم نے مسئلہ بیان کر دیا ہے خوب کھول دیا دلیل دے دی لوگوں جاننے والا حاضر ناظر آئندہ حالات کو موجودہ حالات کو جاننا ہر شے کی پوری معلومات رکھنا خدا کہتا ہے مجھے پتا ہے میرے ساتھ کسی کو سارا آسمان و زمینوں کے نام خدا کہتا ہے میرے قبضے میں کسی غیر کے قبضے میں قبضہ بھی میرا ہے جانتا بھی میں ہوں دوسرے کو جب میں ہوں اللہ لا الہ پھر الہ بھی خدا کہتے ہیں مجھے پکارو غیروں کو میرے مولا کس طرح وسیع مسئلہ کر دیا خدا جانتا ہے پانی کی طرح کر دیا ہے خیال میں کوئی ایسی دلیل نہیں آگے مسئلہ ہو گیا ہے اب اس دلیل کے بعد جو باقی معبودوں کی معبودیت کا کرے گا انکار ہے کہ نہیں معبود کوئی فرشتہ معبود نہیں کوئی جن معبود نہیں کوئی پیغمبر معبود نہیں یؤمن باللہ تصدیق کرے اللہ میرا معبود ہے دوسرا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی اللہ سے ملی بس ہو گیا جی دعویٰ بھی ہو گیا دلیل عقلی بھی اب دو قانون ہے کتنے قانون اس دعوے کی دلیل پر کتنے قانون دو قانون بیان کریں ایک قانون مومنوں کے لیے ایک قانون مشرکین کے لیے قانون ایک ان قانونوں پر آگے کس سے ہوں گے متفرع نہیں سمجھے کیا میں نے کہا جی کتنے قانون ہو گئے دو ایک قانون مومنوں کے لیے اور ایک قانون اس پر قانون پر ہوں گے کس سے متفرع ہوں گے کس سے اچھا دیکھو پہلا قانون یہ دیکھ لو کس سے آگے پہلے قانون دیکھو اللہ ولی الذین آمنوا یہ مومنوں کے لیے اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور اللہ دوست ہو جاتا ہے ایمان والا نہیں سمجھے اللہ محبت کرتا ہے ایمان شابہ مومنو شابہ کیا مانا مومنو سے مراد کہہ چکا میں تمہیں یہ مانا میں نہیں کرتا مومن اللہ دین فی پاکستان اور قبر اللہ دین فی غیر یہ مانا غلط ہے کیوں یہ اللہ دین اسمہ عبد القیوم عبد الفلان فلان و مومن لانا ولنا نہیں ایک آدمی کا نام شمس ہو قمر ہو ہے ایک آدمی کا نام پتھر ہو ہے گھر میں گدھا ہو لیکن وہ پکارتا اللہ کو کسی پیر فقیر کو نہیں پکارتا عقیدے مانتا ہوا مومن سوار کان فی پاکستان اللہ اور جو اللہ کے سوا غیر کو پکارتا ہے
सिवान कार इसमु अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान अब्दुल कय्यूम फिल पाकिस्तान नहीं फिल बैतुल्ला हो कसम खुदा को हुआ मुशरिक। मजाक नहीं है, बंदा में मजाक नहीं कर रहा। बात समझो, मोमिन का मान समझो, ये माना गलत है। मोमिन कहा, मोमिन का मान नहीं थी, बैतुल्ला में बैठा है, हाँ मैं काबा में बैठा है। समझ मेरी बात को? उसका नाम बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन पुकारता गैरों को है। वहां बैठ कर कहता है या शेख या फलान हुआ मुशरिक। समझे मेरी बात को? ये समझ है कि हाजिर नाजिर है, मेरी पुकारे सुन रहा है, फिर आयत कुर्सी का मुखालिफ है। समझे मेरी बात को? आयत कुर्सी कह रही है कि हाथा अल्लाह का है, कोई हाथा नहीं कर सकता। माँ बैत माहर को अल्लाह ही जानता है, सब माँ अल्लाह की कदम। जो कहते नहीं जी और भी है वो का सिवान का नबी पाकिस्तान, ये गलत बात है कि ये भाई भाई सारे, कोई भाई भाई नहीं है। समझे? ये तो गलती है। खुदा कहता अल्लाह वली, अल्लाह वली है मोमिनों का। मसला आबरू का रसम आबरू यानी अल्लाह दीना सदक मान गए, जिन्होंने मसला मान लिया उनका वली नहीं। समझे मेरी बात को? मानो क्या समझे हो? जिन्होंने मसला मान लिया है, यानी आमनु हाजिर बयान या हाजिर तो ये मसला मान लिया, जिन्होंने मसला मान लिया अल्लाह और कहता मैं उनका क्या हूं, मेरे साथी, मेरे दोस्त है, मैं उनको अच्छा सोचता हूँ, शाबा बहुत अच्छा, मुझे मोहब्बत है इनसे। जब ये मोहब्बत को क्या करूंगा, युखरिजू मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, खुदा को निकालता है देर से तरफ किसके, रोशनी की। कई बार शुभात पढ़ते हैं, मैं तुम्हें कहूंगा या घर में जाओगे हमारे साथ, और खुदा जानता तजुर्बा किया, हमें इतने शुभात पढ़ते हैं, खुदा जानते इतने शुभात पढ़ते थे कोई काम करे। और खुदा से आदमी बड़ी दुआ मांगे, तौहीद पर शैतान ऐसे से शुभात डालता है, ऐसे से शुभात डालता है, अक्ल हैरान हो जाती है, चक हो जाती है। बनी इसराइल में क्या हो गया था, वो मूसा अलैहिस्सलाम गए कोई टूर पर, बनी इसराइल ने क्या देखा, उस बिछड़े में मिट्टी डाली, पा की है कि नहीं, पा की आवाज आई थी। किसी कहने का हादा इलाहुना व इलाहु, यारो कुछ सोचो, पैगंबर मौजूद है, हजरत हारून बैठी हुई है वहां, हजरत हारून मौजूद थे ना, गए भी नहीं, हजरत हारून मौजूद है, एक भाई गुजर गया हुआ 30 दिन 40 दिन हो गए, कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ एक बात है, सामने ने मिट्टी डाली, पा की आवाज, हादा इलाहुना व इलाहु मूसा फनसिया, दगैदम का इला देना, नादम को माबूद देना, मूसा अलैहिस्सलाम तो हेर शो है, हरशीर देगा, तुमने वो तो भूल गए, ये हादा इला, आया मेरा मौला देखा है, पाप से भी शुभ आ जाता है। इसलिए पास बड़े शुभात आते हैं, खुदा की इतने तो आते हैं शुभात को, तुम जाओगे मसला होगा, शैतान ऐसे से शुभात डालता है, अक्ल हैरान हो जाता है। मेरे शेख फरमाया करते थे, मुझसे कोई कुरान नहीं पढ़ता, मैं कायनात इसको खुद पढ़ता हूँ, अपने आप को पढ़ाता हूँ कुरान। मैं कहता हूँ या मौला कहीं शुभ ना आ जाए, कोई आसान है, बड़ा मुश्किल है तौबा। इसलिए शैतान आने नहीं देता, तर्जमे की तरफ शैतान आने देता है, खुदा जाता है, रोकता है, वास्ते ही न जावी कुरान है, 2 दिन में कुरान आ सकता है। तौबा रावलपिंडी की सर्दी, वहां खाने को मिलता है, सर्दी इतनी सख्त है, बर्फ पड़ रही है, पास नमूनिया हो जाएगा, मर जाएगा, इतने में 2 महीने आत्म कुरान आइंदा साल होगा, बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह भी होगा, 7 बसेरे कुरान पढ़ाया करेंगे, तफसीरें देख कर होंगे, ये ठीक है, चलो कर चलते हैं। ऐसा बेईमान है कर दे उस्तादों का साथ, तुमको इसको क्या करते हैं, वो 2 महीने में आ जाएगा कुरान है, अक्कर बोलता है 2 महीने में कुरान, ये कुरान की बेहतरी नहीं, ये तो गुस्ताखी है कुरान। अब तुम देखो, हम तो कुरान भी पढ़ाते हैं और किसी भी करते रहते हैं, हमें कभी ख्याल भी नहीं है कि नहीं खत्म होगा, हमें ख्याल भी नहीं है, और लगा तो दावा कर लो, आज बैठो, चलो आज फिर रात चलेगी यार, चलो बैठो, तो हमने पढ़ाई तब कहना, हमें खुदा जानता खुशी होती है, खुदा का लाख खुशी, जितना पढ़ते जाओ खुशी होती है, अल्लाह वली। लेकिन ये शुबे नहीं दूर होंगे, बड़े शुभात आएंगे, ये सारे बोझे, मिना, ये कसीदे खासी है, ये सारी चीजें खुदा के सचिन शुभात पड़ेंगे,
اور کوئی شبہ دور ہونے کے لیے نہیں ہوگا سوا خدا کے قرآن پڑھنا پڑھانا تب شبہ دور ہوگا ورنہ کبھی نہیں ہوگا. کئی ساتھی یہاں پڑھ کر گئے ہم غلطی میں ہے کہ آگے ایک پیچھے سے پاپا یہاں 30 پارے قرآن پڑھ کر گئے وہاں پاپا سے ہے کوئی بات ہے تو صحیح نہیں خبر ہوتے بڑی کی گیا تمہارا ہمیں بڑے راضی ہے آج تم نے پورے کی رکھ سکتے خبر اس طرح دیکھا کوئی بات ہے تو صحیح نہیں یہ بھی ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں کوئی مرادیں پوری ہو تو جاتی ہیں دیکھو جی کیا ہے کوئی بات ہے صحیح بات دل لگی نہیں بس شیطان کے طرف اب میرا حملہ ہوگا واللہ نہیں ہوگا شبہات دور ہوں گے جب تک خدا کے قرآن کو بار بار کرو. میں قسم اٹھاتا توبہ بے شک پڑھو ہدایت سے مشکات سے بخاری سے قسم خدا کی نہیں کام ہوگا جو اللہ کے قرآن سے بخاری میں مسائل آئے گے ہو بے شک وہاں اخلاق سدھریں گے مسئلہ نہیں آتا جب تک خدا کے قرآن اور قرآن کو قرآن سمجھ کر دیکھو قرآن کو جلالین کر کے نہ دیکھو جلالین پڑھو بشر جلالین نہ پڑھو قرآن کو یوں دیکھو قرآن کیا اللہ ولی الذین اللہ کہتا ہے میرا مسئلہ مان گیا میں ولی ہو جاتا ہوں کئی اس کو شبہات پڑھیں گے وہاں سے آئے گے یہ خرج من الظلمات یہ مولی یعقوب ہے میرا شاگرد ہے جو حضرت کرتا کہیں یہ میں تقریر کر رہا تھا خانگاہ ڈوگرے میں میرے سامنے مقابلے بریلوی کی طرف سے آیا تھا یہ میں تقریر کر رہا تھا بریلوی نے اس کو بڑے روپئے دیے تھے 100 تک تو چل مناظرہ کر میں تقریر کر چکا سامنے آ گیا میں نے سوال کرنا کہا کہ غوثی میں میں آ کر کہاں پتہ لگا کسی نے غوثی پیر پیر کہا ہے کہ وہ کہتا انس شیخ عبد میں آ کر ایک بیمار کے انس شیخ عبد کا جی کیا دلیل ہے اس کی وہ ایک بیمار کہہ دیتے ہیں انس شیخ عبد القادر جیلانی دلیل کیا ہے اس کی کوئی دلیل بتاؤ اس کے لیے شیخ عبد القادر جی قرآن کے خلاف بیان کرتا رہا ساری اوپر قرآن ایک کر جائے تو شیخ کی بات دوسرے ہو جائے خود وہ کہتا ہے مجھے کہتا ہے خدا جانتا ہے میں نے میرے پاس دلیل ہی تھی کہ سیدھا تھا میں نے کہا اس وقت قصیدہ ہی تیرے ذہن میں تھا خدا کا قرآن ہے تو قصیدے نکل گئے سارے یہ آئے صحیح ذہن میں توبہ چھوڑتا ہی نہیں کسی کو پھر دیکھتا جو اس کے مطابقت کرے گا الحمدللہ نہیں جاؤ اللہ ولی الذین آمنوا مومنوں کا ولی بنتا ہے یخرج من الظلمات اندھیر سے کا روشنی کی طرف لاتا ہے آگے والذین اللہ والذین کفروا مانا سمجھے کفروا یہ نہیں کہ الذین کفروا الذین هم الہندو سکھ یہودی ہے لیکن کفروا پہلے فرق کرتے ہم تو مومن ہیں بات کفروا ہندو سکھ یہودی عیسائی یہ مانا غلط ہے الذین کفروا جو اس مسئلے کو نہیں مانا نہیں سمجھے جن مسئلے کو یہ مسئلہ جو پیچھے پڑ چلنا ہو لا الہ میں دیکھا ربط ایسا ہو کہ تاکہ مسجد سے نہ نکلو مسئلہ اوپر وہی چلا آتا مسجد سے نہیں نکلنا ہم نے مسئلہ چھوڑنا نہیں ہے تاکہ ہر آیت لکھتی جائے ہر آیت کہہ رہی ہے کہ ویکے میں ہوئی ہے بھائی کہہ چکا ہوں تو یار تمہارا لغت کی سرکشی کے لوگ ہیں تو اس معنی میں اصلاحی کر رہا ہوں اصلاحی کے معنی میں جا کر لغت نہیں رہتی اصلاح بدل جاتا ہے سمجھے اس لیے کہہ چکا ہوں اس لیے میں نے سیوا پر کی مثال کا تھا والذین کفروا سطر الحق عنادا عن مدارک سطر الحق عنادا جنہوں نے حق میرے کو پردے ڈالے ضد میں آ نہیں مانا میرا مسئلہ یعنی کیا مانا اللہ کے ساتھ اور کو ملا کہا فرشتوں کو نوریوں کو ناریوں کو پیغمبروں کو ولیوں کو پکارا خدا کے ایسے پکارنے والے اولیاء مطاعون یا مانا سارے کہتے ہیں یہ شیطان ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو جنات یخرجون من النور الی الظلمات اگر کہیں روشنی توحید کی آ بھی جائے ان کو چھڑ پھینک کر لے آتے ہیں طرف کس کے نہیں سمجھے کہیں توحید کی تقریر ہوئی تم جاؤ گے نا مسئلہ بیان کرو گے تم بیان کرو گے دلیل توحید کی بیان کر رہے ہو گے نور پھیل رہا ہوگا شیطان کہے گا نا وہابی ہے
शैतान हमला ऐसा करेगा खुदा के सब तुम पर तुम्हारी सारी की मुखालिफ कर देगा। मैं गलत नहीं कहता, तुम तकरीर कर रहे होगे तो हीद की से बयान कर रहे हो, कसम नूर फैल रहा होगा और नूर अल्लाह फैला रहा होगा। तुम्हें मालूम नहीं वो उस नूर का, ये अल्लाह को मालूम होता है कितना नूर फैलता खुदा की तौहीद से। नूर फैल रहा होगा, शैतान इतना कह देगा वल्लज़ीना जो मसीह को नहीं मानते, ये शख्स वहाबी है, रसूल को नहीं मानता। इतनी बात से शैतान कमाल युखरिजु मिनन नूर इलल, निकाल देता है उनको शैतान, जिन्नात शयातीन जिन्नात निकालते हैं नूर से तरफ किसके, जुल्मात के। और आयत अस्हाबुन नार हुम फिहा, वह हासिल का निकला मसला ये दो कानून हो गए, एक मानने वालों का, एक न मानने वालों का। मानने वालों को शुबह भी आ जाए, खुदा कहता मैं झट निकाल कर ले आता हूं तरफ किसके, नूर के। और जो न मानते हैं मसला, जो गैरों को पुकारते हैं हाजिर नवाज समझकर, शफीए गालिब समझकर पुकारते हैं, उनके दोस्त कौन होते हैं, जिन्नात और शयातीन। ख्वाबों में आते हैं, अल्लाह जानता ख्वाबों में आ जाते हैं।